ناظرین، آج شروع ہی میں ہم آپ کے ساتھ ایک چارٹ شیئر کر رہے ہیں ایکسپورٹس کے متعلق، یعنی برآمدات کے متعلق، جو کہ گزشتہ سال اس خطے کے ممالک نے کی، 3 ممالک نے کی، جس میں پاکستان، بھارت اور چائنا شامل ہے۔ یقینی بات ہے بھارت اور چائنا جو ہیں بہت ایڈوانس ہیں، لیکن ذرا ایکسپورٹس کا وہ آپ تناسب دیکھ لیجئے۔ ہم کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان نے سال بھر میں $2 بلین ایکسپورٹ کی، اس کے مقابلے میں انڈیا نے $149 بلین ایکسپورٹ کی، اس کے مقابلے میں چائنا نے $62 بلین ایکسپورٹ کی۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر پاکستان نے $0.3 بلین ایکسپورٹ کی، جبکہ انڈیا نے $24 بلین اور چائنا نے $23 بلین ایکسپورٹ کی۔ جبکہ ہائی ٹیک میں یقینی بات ہے چائنا بہت آگے ہے اور اس نے بڑی طرح سے بیٹی ہوئے، تو پاکستان نے پھر وہی $0.3 بلین ایکسپورٹ کیے، جبکہ انڈیا نے 24 کیے، لیکن چائنا نے $75 بلین ایکسپورٹ کیے۔ تو یہ اگر آپ اس چارٹ پہ نظر ڈال لیں تو 3 بڑے ہی اہم شعبے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، ہائی ٹیکنالوجی، یہ وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انٹرنلی تو ہیں ہی ضروری، جب تک آپ ان تینوں میں مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے۔ لیکن ایکسپورٹس کے اندر ان کی بہت زیادہ مارکیٹ ہے۔ مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں کافی سال پہلے چائنا گیا، وہاں پہ بیجنگ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے، اور وہ زمانے میں چائنا جو تھا بہت رائز کے اوپر تھا، تو میں نے یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اور آپ میں وہ اتنا زیادہ فرق ہے ایکسپورٹس کے معاملے میں اور تجارت کے معاملے میں اور سرمایہ کمانے کے معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ایک بڑی عجیب مثال دی، کہنے یہ ایک بوری سامنے پڑی تھی، انہوں نے کہا یہ بوری دیکھ رہے ہیں آپ، بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی۔ کہنے آپ لوگ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز، یہ بوری گندم سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ہم جب کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں موبائل فون بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ایک بوری کے اندر تقریباً کچھ نہیں تو 500 سے 1000 موبائل فون ہوتے ہیں، اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بوری گندم میں کتنی گندم آتی ہوگی اور کتنے موبائل فون جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور پھر اس سے کمائی کتنی ہوگی۔ تو یہ ایک فرق ہے، لیکن ہم اس پہ کوئی بڑا کمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے آپ کو ایک مثال دے دی، ہم کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ بہت بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے زمین گرا دی، ہم نے آسمان ہلا دیا، وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کس طرف ملک کو لے جا رہے ہیں، انہوں نے کیوں ملک کی سمت کو اس طرح تعین نہیں کیا کہ ہم بھی برآمدات کے اندر فخر کریں۔ ہمارے میں ٹیلنٹ بھی ہے، ہم یہ کام کر بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس ریزنیبل انفراسٹرکچر بھی آ گیا ہے۔ دعوے ہم بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، باتیں ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یوں ترقی کر رہی ہے، یوں۔ تو ذرا ترقی کا آپ دیکھ لیجئے، صرف آئی ٹی کے اندر ترقی کا آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی ترقی آپ کر رہے ہیں، کہاں آپ کھڑے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو۔ اسی طرح فارماسیوٹیکل میں بھی دیکھ لیجئے، ہائی ٹیک کو تو آپ چھوڑیے، ان 2 شعبوں میں بھی دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ ترقی بھی کر رہے ہیں تو کس رفتار سے ترقی کر رہے ہیں۔ آپ کو تو چھلانگیں مارنا چاہیے اگر واقعی میں آپ نے کچھ کرنا ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیجئے، یہ سیاست جو ہے نا، یہ تو ہوتی ہے کہ اس کو نارمل الیکشنز کے ذریعے اور ووٹنگ کے ذریعے طے کر دیجئے۔ اس کو خواہ مخواہ کے جھگڑے اور خواہ مخواہ کے وہ اس کے باعث دشمنیوں کا باعث، آپس میں رنجشوں کا باعث، آپس میں پسند ناپسند کا باعث، مسیحاؤں کے انتظار کا باعث، اور دوسری بہت ساری چیزیں، الزامات اور کرپشن کے بڑے بڑے قصے اور بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں نا آپ ڈرامے اور بڑی بڑی باتیں، اور پھر یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور اس سے اگر اتنا پیسہ آ جائے دنیا کے فلانے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ ہم لے آئیں تو یوں ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ 3 شعبے دیکھ لیں، اگر آپ کی ترقی کی رفتار یہی رہی تو ساری دنیا کے بینکوں سے بھی پاکستانی پیسے واپس آپ جائیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دن وہ بھی آپ کھا کے بیٹھ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات اس سے بالکل فرق ہے۔ ہم آج
آپ سے پھر ہم ایک میڈیا کے بہت ہی ادنا سے طالب علم ہیں، لیکن یقینی بات ہے ہم میڈیا کے اندر رہے، ہم نے ٹیلی ویژن کے اندر ہر شعبے کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر میں نے خاص طور پر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے اندر شمولیت اختیار کی اور کوشش کی کہ اپنا کنٹریبیوشن کریں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی رہے اور اسٹیٹ اون ٹیلی ویژن کے اندر بھی رہے۔ تو ہمیں یقینی بات ہے کچھ نہ کچھ، پھر ایک اور ہماری خوش قسمتی یہ رہی کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، آج بھی وہ ہم پڑھتے ہیں، ماسٹر ہائیسٹ لیول کے PhD لیول کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ان کا ایک سوال انہوں نے کئی مرتبہ کیا، تو ہم نے سوچا کہ آج وہی سوال آپ کے سامنے رکھ دیں اور پھر اپنے جو ہمارے ماہرین ہیں، ہمارے اس وقت جو جیسے آپ کے ہیرو بنے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین کے، ان کے سامنے بھی رکھ دیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہر شعبے میں اسکرین فیسز ہیں، ہر گھر میں ان کو نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ گھر ان کی بڑی بہترام اور ہونا بھی چاہیے، وہ محنت بھی بہت کر رہے ہیں، بڑی اچھے روزانہ وہ نئے نئے انکشافات کرتے ہیں، تبصرے ایسے کرتے ہیں کہ پوری حکومت ہل کے رہ جاتی ہے۔ تو ایک بات وہ ہم سے کہتے ہیں کہ سر یہ کیا بات ہے کہ جیسے ہی کسی خاص اینکر کے اوپر یا کسی خاص ماہر کے اوپر آپ نظر ڈالیں یا وہ اسکرین کے اوپر آتا ہے تو یہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا بولنے والا ہے، کس زاویے سے بولے گا، کس کے خلاف بولے گا، چاہے کوئی خبر بھی ہو۔ اگر آپ اس سے تبصرہ کرا رہے ہیں امریکہ اور چین کی فارن پالیسی پہ یا تجارت پر، تو اس کے اوپر بھی وہ وہی بولے گا، اسی زاویے سے بولے گا۔ اور اگر آپ افریقہ کے اندر کسی بڑی خوفناک بیماری یا قحط سالی کا ذکر کریں وہ اسی زاویے سے بولے گا، اور پاکستان کے اندر سیاست میں بولے گا تو اسی انداز کے اندر، یعنی اس کی شکل دیکھتے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اینگل، اس کا فریم آف مائنڈ اور جو تجزیے کا نتیجہ یہ نکال کر آپ کے سامنے پیش کرے گا اور آپ سے یہ کہے گا کہ آپ میری بات مان لیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ آخر میں ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہ میں بالکل مستند ہے اور یہ بالکل سچ ہے، یہ بالکل صحیح ہے، میرے سورسز جو ہیں میں ڈکلیئر نہیں کر رہا کیونکہ میڈیا کے اندر سورسز ڈکلیئر کرنے کی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ بات 100% آپ اس پہ مطلب بس اب کیا کہوں میں، اس سے کم نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ اس پہ ایمان ہی لے آئیں، آپ اس پہ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو انکشاف میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس پہ لے آئیں۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جیسے ہی آپ اس کی شکل دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شروع سے لے کے آخر تک کیا کہے گا۔ 1 گھنٹے اگر بیٹھا ہے، 45 نارمل ڈیوریشن 40 کے قریب ہوتی ہے ایک ٹاک شو کی، 20 میں کمرشل ہوتا رہتے ہیں، اس کے دوران جیسے ہی اس کی شکل آتی ہے یا اس ماہر کی یا اس اینکر کی اور اس اینگل کے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کس قسم کے سوالات کرے گا اور پھر وہ جو وہ ہے وہ کس قسم کے جواب آپ ایکسپیکٹ کرے گا۔ اس طرح وہ ماہر جو ہیں وہ کس طرح کسی چیز کو بھی آپ کو وہ ایسا اسے گھماتے پھراتے ہیں کہ آخر کا نتیجہ وہ وہی نکالتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اس کو ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کہ سر یہی تجزیہ نگار ہوتا ہے، یہی اینالسٹ ہوتا ہے، یہی پولیٹیکل کامنٹیٹر ہوتا ہے جس کے متعلق آپ ہمیں پڑھاتے ہیں، جس کے متعلق آپ ڈیفینیشن دیتے ہیں، جس کے متعلق آپ بتاتے ہیں، بڑے بڑے ناموں کا آپ ذکر کرتے ہیں، دنیا سے آپ مثالیں دیتے ہیں، تو پھر ہم کیا جواب دیں؟ کبھی خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں، لیکن وہ یہ نہیں کوشش کرتے کہ وہ ہماری شکل دیکھتے ہی وہ یہ سمجھے کہ ہر صورت کے اندر نتیجہ یہ وہ یہ اخذ کریں گے جو کہ ہمیشہ کرتے رہیں۔